إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة متفق علیہ۔
اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی، بڑائی، یکتائی، شہنشائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بروقت جو بھی قوم و ملت کے اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں، اور ایک متفق علیہ روایت ہے جو کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، چھوٹی سی روایت ہے، اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں دنیا کی حقیقت مثالوں کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، دنیا جو ہے یہ بہت سرسبز و شاداب ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت حسین اور جمیل ہے، بہت دلکش ہے، اس کے اندر بہت اٹریکشن ہے، اور دنیا کی محبت اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دی ہے۔ تو جو اتنی حسین ہو، اتنی جمیل ہو، اتنی خوبصورت ہو، تو اس سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اتنے حسین اور جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز دنیا کے ساتھ میں یہ لگا ہوا ہے کہ ہے تو بہت حسین لیکن دائمی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ہے تو یہ کل ہم سے چھٹک کے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، کل اس کے پاس ہے تو وہاں سے تیسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ دائمی نہیں ہے، چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا خاتمہ ہو، ہے یہ فنا، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اب اتنے حسین ہونے کے باوجود بھی اس کا خاتمہ ہے، اور کسی کے ساتھ میں گارنٹی نہیں ہے کہ اسی کے پاس رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اللہ بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل اور تماشا، یاد رکھنا، قرآن کہہ رہا ہے دنیا کے حوالے سے۔
کھیل تماشا ہے. تو اندازہ کیجئے کہ دنیا کا کیا حیثیت ہے اللہ کی نظر میں, کیا وجود ہے, کیا مقام اور مرتبہ ہے, جس کے تعلق سے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے. آج اس دنیا کے رنگینی کی پیچھے انسان کیسے باولا ہوا ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ دنیا کے مقام اور مرتبے کو, اس کی حقیقت کو صرف 2 لفظوں میں بیان کر دیجیے. جیسے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, صرف 2 لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے بھیا, اس سے بچنا ذرا, احتیاط کرنا. اللہ نے کہہ دیا کہ دھوکے کا سامان ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ صرف 2 لفظوں میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیجئے, تو انہوں نے کہا حرامها عذاب وحلالها حساب. یہ 2 لفظ استعمال کیا. اللہ اکبر. اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آدمی حرام کمائی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. عذاب کے لیے وہ تیار ہو جائے. اور اگر حلال ذریعے سے کما رہا ہے تو حساب کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اکبر. بچنا کسی حالت میں نہیں ہے. حرام کما رہا ہے تو عذاب تیار ہے, حلال کما رہا ہے تو حساب تیار ہے, بغیر حساب دیے آگے اس کو بڑھنا نہیں ہے. یعنی مشکل دونوں میں ہے, مشکل دونوں میں ہے. حرام کما رہا ہے تو عذاب تیار ہے, حلال کما رہا ہے تو حساب ہے, بچنا کہیں نہیں ہے. اللہ, یہ دنیا ہے. کہا یہی دنیا ہے. دنیا کی حقیقت کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے, بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرۃ, بے شک دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے, شاداب ہے, بہت حسین و جمیل ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ بہت اٹریکشن ہے اس کے اندر, ہری بھری ہے, شاداب ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت حسین و جمیل ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى, اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس دنیا کے اندر خلیفہ بنایا ہے, پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. اللہ اکبر. ہری بھری ہے, بہت خوبصورت ہے, اللہ نے بنا دیا تم کو اس دنیا کے اندر. اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہے. اللہ. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے خبردار کیا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, دنیا کے مکر و فریب سے, اس کے زیب و زینت میں, اس کے اٹریکشن میں کھو مت جانا. ہاں, جیسے اللہ نے کہا کہ دنیا جو ہے محض دھوکے کا سامان ہے, ایسے اللہ کے نبی نے کہا اس کے مکر و فریب میں مت آنا, اس کے دغل میں مت آنا. اللہ اکبر. دنیا کے مکر و فریب میں مت آنا, اور عورتوں کے جان سازی میں مت آنا, ان کے بھی فتنے سے بچنا. یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا بیان کیا. پہلے نمبر پر دنیا اس کے مکر و فریب سے, دوسرے نمبر پر عورتوں کے مکر و فریب سے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے. کھو مت جانا, بہت رنگین ہے, آگاہ کیا, الرٹ کیا. ایک روایت کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ایسے ہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں. وہ 3 چیزیں کون چیزیں اس کے ساتھ میں لگی رہ کر کے جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اہلہ و مالہ و عملہ,
اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کے اعمال، لیکن دو چیزیں واپس چلی آتی ہے، ایک ہی اس کے ساتھ میں قبر تک جاتی ہے، دو تو واپس چلی آتی ہے، ایک تو گھر پہ ہی رکھا رہ جاتا ہے اور ایک بمشکل قبر تک پہنچتا ہے اور ایک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس کے ساتھ ساتھ میں رہتی ہے۔ اب بتائیے دو کون سی چیزیں آتی ہیں؟ مال گھر پہ پڑا رہ گیا، بہت کمایا تھا، وہ تو گھر پہ رہ گیا، کتنا بھی مالدار ہوگا میرے بھائی اور دوستوں، لیکن اس کے وارث ورثہ ایک دمڑی اس کے ساتھ میں قبر میں رکھنے والے نہیں ہیں، ایک دمڑی قبر میں رکھنے والے نہیں ہیں، ایک روپیہ بھی نہیں رکھیں گے، مرتے ہی سب ورثہ کا ہو جاتا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اور اہل و عیال جو بال بچے ہوتے ہیں بیچارے بہت ہوتا ہے تو قبر تک چلے جاتے ہیں مٹی دینے کے لیے، اور اگر کوئی تنازع ہوتا ہے، ہاں کوئی دشمنی یا کوئی اور بات ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستوں، تو اہل و عیال قبر تک بھی نہیں جاتے، آج تک دیکھا گیا ہے، مٹی اور موت میں شرکت نہیں کرتے ہیں، دل اتنا سخت ہو جاتا ہے آدمی کا، وہ بھی نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بچا عمل، وہ عمل تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا ہے، جس بال بچوں کے لیے اپنے مال و دولت اکٹھا کیا، سب کچھ ان کو راضی کرنے کے لیے کیا میرے بھائی اور دوستوں، وہ عمل آپ کے ساتھ میں بالکل لگا ہوا ہے، قبر کے اندر، آخرت کے اندر، میدان محشر میں وہ آپ کے ساتھ میں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے آپ کو آگاہ کیا کہ آپ کو مرنا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے اس کے مکر و فریب میں مت آنا، اس کے دجل میں مت آنا، اچھے کام کر کے جانا تاکہ قبر میں تمہارے ساتھ میں آسانی ہو، آخرت میں تمہارے ساتھ میں آسانی ہو۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو ایک روایت کے اندر مثالیں آپ دیکھیے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو جہنمیوں میں سے ہوگا، متفق علیہ روایت تھی، جہنمیوں میں سے ہوگا، اس کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ایک پل کے لیے ڈال دیا جائے گا، یہ ڈالا پکڑ کے نکال لیا، ایک پل کے لیے جہنم کے اندر ڈال کے نکال لیا جائے گا، ایک گوتا لگوایا جائے گا، ایک ڈبکی لگوا دی جائے گی، چلو نکال لیا، ڈال کے نکال لیا۔ اور جانتے ہو یہ کیسا شخص ہوگا؟ یہ دنیا کا سب سے خوشحال شخص ہوگا، یہ بھوج کا شخص، یہ خوشحال شخص نہیں ہوگا، دنیا کا سب سے خوشحال شخص ہوگا۔ پوری دنیا، اللہ نے کتنی بڑی دنیا بنائی ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے مالدار اور خوشحال شخص ہوگا۔ ڈبکی لگانے کے بعد اس سے جب سوال کیا جائے گا، بھلا بتا دنیا کے اندر کوئی اچھائی دیکھی ہے، کوئی خیر دیکھا ہے تو نے، خوشحالی دیکھی ہے دنیا کے اندر کبھی؟ سارے خوشحالیوں کو بھول جائے گا، ایک پل کے لیے جہنم کے اندر ڈال کے نکال لیا جائے گا تو دنیا کے سارے لذتوں کو بھول جائے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اگر ایک پل کے لیے انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو دنیا کے سارے لذتوں کو بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا، پوری دنیا کے اندر ایک پل کے لیے جہنم کے حوالے کیا جائے گا، سارے لذتوں کو اور سارے رانائیوں کو اور سارے خوشحالیوں کو بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، ایک پل میں ساری دنیا کی لذتوں کو بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار سے گزرے، آپ کے دائیں بھی کچھ لوگ تھے، بائیں بھی کچھ لوگ تھے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ آپ کے دائیں بھی اور بائیں بھی، آپ ایک ایسے راستے سے گزرے کہ ایک مردار بکری کا بچہ، مردار جو مر گیا ہے، مردار بکری کا بچہ آپ کو ملا، اس کے کان چھوٹے تھے اور بکری کا بچہ اوپر سے مر گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے کان کو پکڑا اور چونکہ آپ کے دائیں بھی صحابہ بائیں بھی صحابہ تھے، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، سمجھ جاؤ دنیا کی حقیقت کو، کسی کے ساتھ میں جانے والی نہیں ہے، یاد رکھنا، دنیا کسی کے ساتھ میں جانے والی نہیں، اور کسی کے ساتھ میں وفا نہیں کرتی ہے، یہ کسی کے ساتھ میں وفا کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
अल्लाह के नबी ने उसके कान को पकड़ा और कान को पकड़ने के बाद सहाबा को मुखातब करके कहा कि मेरे सहाबा, इस मुर्दार बकरी के बच्चे को कौन खरीदेगा? 1 दिरहम में कोई ले ले। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के कान खड़े हो गए। ऐ अल्लाह के नबी, एक तो ये मुर्दार है, ऊपर से बकरी का ये छोटा सा बच्चा है, इसके कान भी छोटे, अगर जिंदा भी होता तो इसको कोई नहीं लेता। अल्लाह के नबी ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, 1 दिरहम में तुम्हें महंगा लग रहा है तो मुफ्त में ही ले जाओ, जाओ ऐसे ही ले जाओ। अल्लाह के नबी इसको मुफ्त में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं लेगा, मुफ्त में भी नहीं लेगा। अल्लाह के नबी इसको मुफ्त में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने उस वक्त सहाबा को मुखातब करके कहा, और पूरी दुनिया इंसानियत के लिए बहुत अहम पैगाम है, हम सबके लिए बहुत अहम पैगाम है। अल्लाह के नबी ने सहाबा को मुखातब करके कहा कि आए मेरे सहाबा, जिस तरह से तुम्हारी नजर में इस मरे हुए बकरी के बच्चे की कोई कीमत नहीं है, ऐसे ही इस दुनिया का कोई मुकाम और मर्तबा अल्लाह की नजर में नहीं है। अल्लाह अकबर। इस दुनिया के पीछे भाग रहे हो, उस दुनिया के पीछे हलाल हराम की तमीज नहीं कर रहे हो, उस दुनिया के पीछे भाग रहे हो। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की नजर में कोई कदर कीमत नहीं है। और याद रखें, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत के अंदर तो यहां तक बयान फरमा दिया कि अगर अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कदर कीमत मच्छर के एक पर के बराबर होती, एक पर, अल्लाह अकबर, मच्छर के एक पर के बराबर होती, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं देता। अल्लाह अकबर। कुछ की कीमत नहीं है। ऐसे दुनिया के पीछे भाग रहे हो जिसके आगे पीछे फना लगा हुआ है, फानी है, खत्म हो जाएगी, आज इसके पास कल उसके पास। अल्लाह अकबर। ऐसे दुनिया के पीछे आदमी ऐसे बावला हुआ रहा है, किताब और सुन्नत को बाला ताक रख देता है, मन मानी करता है, जो मजा आए करता है, जो दिल में आए करता है। अल्लाह अकबर। ऐसे दुनिया के पीछे मत भागो। एक रवायत के अंदर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कि अल्लाह के नबी एक चटाई के ऊपर लेटे हुए थे, चटाई के ऊपर लेटे हुए थे। अल्लाह के नबी उठे तो आपके दाएं और बाएं पहलू पर चटाई के निशानात पड़ गए। चटाई के निशानात, दुनिया की क्या हकीकत है समझिए आप, चटाई के निशानात पड़ गए। अल्लाह के नबी से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी अगर आप इजाजत दें तो आपके लिए कुछ नरम गद्दे का इंतजाम कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। नरम गद्दे पर, स्पंज के गद्दे पर सोने वाला, जरा गौर करो, अंदाजा लगाओ, शाहे उमम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी चटाई पर लेटे हुए थे कि आपके दोनों पहलुओं के ऊपर चटाई के निशानात पड़ गए थे, निशानात पड़ गए थे। जब सहाबा ने कहा कि आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दिया जाए तो अल्लाह के नबी की निगाहें ऊपर चढ़ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने जानते हो क्या कहा? अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा, अरे मेरे सहाबा, अरे मेरे भाई, अरे मुझे इस दुनिया से क्या फर्क? इस दुनिया की मिसाल और हमारी मिसाल एक मुसाफिर की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा मैं मुसाफिर हूं इस दुनिया के अंदर, जैसे कोई एक मुसाफिर रास्ते पर चलता है और धूप वगैरह हो तो किसी दरख्त के नीचे कुछ देर बैठ के आराम कर ले, फिर आगे छोड़ के निकल जाता है, मुझे तो आगे जाना है, आखिरत हमारी नजर पर है। अल्लाह अकबर। मुझे इस दुनिया से क्या सरोकार है? इसीलिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रवायत के अंदर बयान फरमाया, अल्लाहुम्मा ला इशा इल्ला इशुल आखिरा। ऐ अल्लाह, जिंदगी तो आखिरत की है, दुनिया की जिंदगी की क्या हैसियत है? जिंदगी आखिरत की है, जिसके ताल्लुक से कुरान के अंदर हर जुमा के अंदर पहली ही रकात के अंदर इमाम जो होता है इस आयत की तिलावत करता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। जिसको हर जुमा के दिन हर दूसरी पहली रकात के अंदर इमाम इसकी तिलावत करता है, वल आखिरतु खैरु व अबका। दुनिया फानी है, खत्म हो जाने वाली है, फिर भी इंसान इसके पीछे भाग रहा है, हालांकि आखिरत बाकी है, बेहतर है, हमेशा रहने वाली है और उससे आदमी नाशना है। अल्लाह अकबर। मत भागिए, बेसैर, बेपैर, बेगैर सर के इस दुनिया के पीछे
مت بھاگیے، حلال حرام کی تمیز کیجیے. یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کو اللہ کے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں کے اندر بیان کیا ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعہ میں سناؤں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہارون رشید پانی پی رہا تھا. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے. پانی پی رہا تھا، اور جب یہ پانی پی رہا تھا تو اس وقت اس کے پاس ایک بہت بڑے محدث محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہے اپنے وقت کے، بہت بڑے علم والے ہیں، پانی پی رہا تھا. تو اسی وقت ہارون رشید نے کہا کہ ذرا کچھ نصیحت کر دیجئے مجھے. آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہیں پہنچ جاتا، مولانا صاحب کچھ تھوڑا نصیحت کیجئے. ٹھیک ہے، ایسے ہی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے محمد ابن سماک. تو ہارون رشید نے کہا تھوڑی نصیحت کیجئے. کہا ٹھیک ہے، آپ اس وقت پانی پی رہے، چلو مان لو کہ آپ کسی جنگل میں پہنچ جائیں اور جنگل میں چلتے چلتے آپ راستہ بھٹک جائیں اور آپ کو پیاس لگے، پانی سے پینے کے لیے تڑپنے لگے اور آپ کو پانی نہ ملے. ایسے حالات میں کوئی شخص آ جائے اور آپ سے کہے کہ بھائی پانی میں آپ کو دے دوں گا لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دو گے؟ آپ کی جان نکلنے والی ہے بغیر پانی کے. اور اگر وہ یہ کہے کہ پانی تو دوں گا لیکن آپ مجھے کیا دو گے، تو ہارون رشید نے کہا اس کو میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، اللہ، آدھی بادشاہت دے دوں گا. ہارون رشید سے محمد ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے پانی پی لیجیے، پانی پیجیے. پہلے جب پانی اس نے پی لیا، مکمل طور سے وہ گلاس اندر کر لیا پانی کا، اس کے بعد میں محمد ابن سماک نے کہا کہ اب پانی تم نے پی لیا، اب یہ مان لیجئے کہ پانی آپ کے پیٹ کے اندر جمع ہو جائے، باہر نہ نکلے، یعنی پیشاب بند ہو جائے، پانی یہ باہر نہ نکلے. اور ایک شخص ایسے عالم میں آیا، تڑپ رہا ہے، پیشاب بند ہو گیا، آپ تڑپ رہے. ایک شخص ایسا آئے کہ یہ کہے کہ بھائی یہ پانی آپ کا باہر نکل جائے گا، پیشاب پھر سے دوبارہ چالو ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ تو اس ہارون رشید جو بادشاہ ہے اس نے کہا آدھی سلطنت اور دے دوں گا. اس کے پاس بچا کیا؟ آدھی سلطنت. تو چند قطرے پانی کی قیمت لگا دی اور چند پیشاب کی قطروں کو باہر نکالے کی آدھی سلطنت لگا دی. اس کے پاس بچا کیا؟ اس کے بعد میں حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ دنیا ہے، یہ اس کی قدر و قیمت ہے، یہ اس کی حقیقت ہے کہ آدھی سلطنت تو نے پانی کی قیمت لگا دی، آدھی سلطنت پیشاب کی چند قطروں کی لگا دی. اس لیے اس دنیا کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر، اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائی اور دوستو. دنیا کی حقیقت کو سمجھو، بہت رنگین ہے، بہت حسین و جمیل ہے، پر اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو دنیا کے فتنوں اور فساد سے، ظلم و بربریت سے اور دوسرے جو ادھر ادھر کے اختلافات اور انتشار ہیں اس سے بچاتے ہوئے اس دنیا کے اندر کتاب و سنت کو پکڑتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. وہی شخص اس دنیا کے اندر کامیاب ہوگا. یہ دنیا کی حقیقت ہے. الہی ان سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آج کی خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی دنیا کی حقیقت کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يعلم ما تصنعون نماز کے لیے کھڑے ہو جائے